بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف لام میم اور میں ہوں آپ کا میزبان ولید شیخ۔ گھریلو زندگی ہی وہ ایک فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے آج انسان سویلائزیشن کی اس حد تک پہنچا ہے کہ آج ہمارے یہاں ویلیوز ہیں، ہمارے یہاں کلچر ہے، ہمارے یہاں لاز بنے ہوئے ہیں اور جس کی پاسداری ہم سب کرتے ہیں۔ خاندانی نظام کے بغیر یہ تمام چیزیں ممکن نہیں تھیں، کیونکہ اس کے بغیر بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کی تعلیم کرنا، آپ سوچیں آج کی زندگی تو پھر بھی بہت زیادہ ہم ایک سویلائزڈ معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں یہ ساری چیزیں بہت زیادہ آسان لگتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فیملی انسٹیٹیوشن ہے۔ اب تو اسی فیملی انسٹیٹیوشن کے نتیجے میں اور اسی سے کے اثرات جو معاشرے کے اوپر آئے ہیں، اس کے نتیجے میں ہی آپ یہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز آج اس حد تک دیکھ رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کسی ممالک میں 99% لٹریسی ریٹ ہے، کسی ممالک میں اتنے پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد ہے، کسی ملک میں ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ بچے پی ایچ ڈی ہیں، ان کے والدین بھی پی ایچ ڈی ہیں، ان کے دادا پردادا بھی پی ایچ ڈی تھے۔ سو یہ صرف اور صرف وہاں پر ہو سکتا ہے کہ جہاں پر فیملی انسٹیٹیوشن ہو، گھریلو نظام جو ہے وہ اسٹرانگ ہو۔ مگر اب ہمارے معاشروں میں خاص طور پہ جدید تقاضوں پر مشتمل جو معاشرے ہیں، جو اربن سٹی میں رہنے والے، شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں، وہاں پر طلاق اور خلا کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ گزشتہ 5 سال میں پاکستان میں بھی طلاق کی شرح اور خلا کی شرح بہت بڑھ چکی ہے۔ 35 یعنی ایکسپرٹس کے مطابق 35% اس کی شرح بڑھ چکی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا یہ عدم برداشت، بے صبری اور خاندانی نظام کی کمزور ہونے کی علامت ہے، یا اس کی کچھ اور وجوہات ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے آج اس پروگرام کو ہم نے باقاعدہ آرگنائز کیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ایکسپرٹس اور علماء کرام موجود ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے ملک کے نامور اسکالر، استاد الحدیث جامعہ بن نوریہ العالمیہ جناب مولانا عبید الرحمن رؤوفی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی طبیعت ہے صاحب؟ الحمدللہ۔ اور پھر ہمارے پاس ریسرچ اسکالر موجود ہیں، تھرو اسکائپ ہمیں جوائن کیا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اکثر ہمارے پروگرام میں آتے رہتے ہیں، جناب فرنود عالم صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب۔ گفتگو آغاز مولانا صاحب سے کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، طلاق کی شرح، سب سے پہلے تو طلاق اور خلا میں کیا فرق ہے، اس حوالے سے آپ کی وضاحت درکار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق اور خلا کے اندر ڈفرینس کیا ہے، اس کی طرف آنے سے پہلے میں جو ہے وہ یہ جو نکاح کا ریلیشن ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے، اس کے اوپر میں مختصر سے روشنی ڈالتا ہوں، پھر جو ہے وہ طلاق کے جو کازز اور اسباب ہیں اور ان میں ڈفرینس، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا کے اندر جو سب سے پہلا ریلیشن دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو وجود دیا ہے، وہ میاں بیوی کا ہے۔ آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اہلیہ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور یہ اتنا خوبصورت ریلیشن ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہا کہ اسکن انت و زوجک الجنہ، آپ اور آپ کی وائف جنت کے اندر رہیں۔ پھر جب ان کا جنت کا ٹائم کا جو بھی تھا، جو پیریڈ تھا، وہ پورا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دونوں اب جو ہے وہ زمین کے اوپر جاؤ۔ تو یہ دنیا کا سب سے پرانا ریلیشن ہے، اور یہ ریلیشن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ قرآن مجید کے اندر دیکھیں، انسان کے پاس دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت سکون کی ہے۔ انسان جو پیسہ کماتا ہے، جو بھی اسٹرگل کرتا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے سکون ملے۔ قرآن مجید کے مطابق جو ہے وہ سکون 2 ہی چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں، یعنی سجدے کے اندر اللہ کی یاد میں، اور دوسرے نمبر پر 2 جگہ پر فرمایا کہ لتسکن الیہا لیسکنوا الیہا، کہ شادی اور نکاح کا رواج ہم نے دنیا کے اندر اس لیے جاری کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے مرد سکون حاصل کرے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سکون 2 ہی چیزوں کے اندر ہے، یا سجدے کے اندر ہے یا بیگم کے پہلو میں۔ یہ اتنا خوبصورت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے۔ اور حدیثیں جو اس بارے میں ہیں وہ تو اتنی زیادہ ہیں کہ جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر المتاع المرأۃ الصالحہ، دنیا کے اندر جتنی بھی انسان کو نعمتیں ملتی ہیں وہ چند دن استعمال کرنے کے لیے، اور ہمیشہ کوئی بھی نعمت انسان کے پاس باقی نہیں رہتی۔ اور پھر فرمایا کہ وخیر المتاع المرأۃ الصالحہ، دنیا کے اندر سب سے بہترین نعمت جو انسان کو ملتی ہے وہ نیک بیوی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت کے اندر آتا ہے مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ خیرا لہ من زوجۃ صالحہ، کہ تقوی کے بعد، اللہ کے خوف کے بعد، ایمان کے بعد، اللہ سے تعلق کے بعد جو سب سے بڑی نعمت انسان دنیا کے اندر حاصل کرتا ہے وہ المرأۃ الصالحہ، نیک جو ہے وہ بیوی ہے۔ یہ ہے اس ریلیشن کی اہمیت۔ بدقسمتی سے اس ریلیشن کو آج کل جو ہے وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ لیا گیا ہے۔ تھوڑا سا جو ہے وہ اونچ نیچ ہوئی اور آرگومنٹ شروع ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مرد کے پاس
ایک ہتھیار ہے اور وہ بس 3 طلاقوں کا جو ہے وہ برسٹ مار دیتا ہے اور اس کو اس بارے میں کوئی پتہ نہیں. تو یہ ایک ابھی پوری دنیا کا ایشو ہے اور بدقسمتی سے جو ہے وہ کراچی کے اندر تو اس کا رجحان بہت ہی زیادہ بڑھ گیا ہے. ایک رپورٹ کے مطابق کراچی کے اندر ایک سال میں 40,000 سے زیادہ کیسز جو ہے وہ خلا کے رجسٹرڈ ہوئے ہیں اور 13,000 سے زیادہ خلا کے کیسز جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوں اور یہ وہ کیسز ہیں جو کورٹ کے اندر گئے ہیں. ورنہ میں کہوں کہ لاکھوں کیسز ایسے ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ لوگ کورٹ کا رخ ہی نہیں کرتے اور گھر کے اندر 3 طلاقوں کے بعد پھر بھی جو ہے وہ آپس میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے دینی ملک کے اندر ہزاروں دینی مدارس ہیں, ان کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں دارالافتاء, جہاں سے جو ہے وہ عوام اپنے مسائل لے کر آتی ہے. مجھے جو ہے وہ پچھلے دنوں پاکستان کے ایک سب سے بڑے مدرسے کے سینئر مفتی نے بتایا, جو تقریباً 30-32 سالوں سے وہاں پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس سب سے زیادہ جو کیسز آتے ہیں دارالافتاء کے اندر وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک جو ہے وہ میراث یعنی انہیریٹنس کی جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کے کیسز, اس کے جھگڑے, اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ طلاق کے کیسز جو ہے وہ ہمارے پاس آتے ہیں. تو یہ, اور یاد رکھیں کہ دیکھ حدیث میں اندر آتا ہے, مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کو جو ہے وہ, شیطان اپنے لوگوں کو جو ہے وہ دنیا کے اندر بھیجتا ہے مختلف برائیاں پھیلانے کے لیے. سب سے زیادہ اس کو جس سے خوشی ہوتی ہے وہ اس شیطان سے ہوتی ہے جو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا پیدا کرنے کے بعد طلاق جو ہے وہ دلوائے, اور شیطان اس کے بارے میں کہتا ہے کہ نعم الولد انت, تم ہمارے جو ہے وہ بہت اچھے بچے ہو. تو ایک طرف تو نکاح کا رشتہ بہت مقدس ہے اور یہ جو ہے وہ سکون کا واحد ذریعہ ہے اور سب سے پرانا یہ ریلیشن ہے, اور اس ریلیشن کو باقی رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اور دوسرے نمبر پر بدقسمتی سے جو ہے وہ آج معاشرے کے اندر اس کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ لیا گیا ہے, اور روزانہ جو ہے وہ, بلکہ ایک رپورٹ کے مطابق صرف کراچی کے اندر روزانہ 150 کیسز جو ہے وہ طلاقوں کے ہو رہے ہیں. اب اس کے پیچھے جو وہ اسباب کیا ہیں, کازز کیا ہیں, وہ جو ہے وہ میں نے میری ریسرچ کے مطابق تقریباً اس وقت 14 جو ہے وہ اس وقت 14 کازز ہیں جن کی وجہ سے میں چاہوں گا اس کے اوپر ہم اگلی بار بات کریں. فرنود عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرنود صاحب, خلا طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح کو نیگیٹو انداز میں پرسیو کیا جاتا ہے, کیا یہ رویہ درست ہے؟ اچھا, اب آپ نے مجھ سے ایسے موقع پہ سوال کر لیا کہ میں تھوڑی سی گاڑی سٹارٹ کروں گا, آپ کہیں گے بریک پہ جانے والا ہوں, اور مجھے پتا ہے کہ آگے بریک آنے والا ہے اور بالکل سامنے ہی کھڑا ہوا ہے. اگر آپ نے بریک لینا ہے تو بریک لے لیں تاکہ اس کے بعد ہم نہیں, آپ گفتگو کریں, پھر بریک کے بعد بھی کوشش کریں گے کہ آپ ہی سے کنٹینیو کر لیں. اچھا, خلا جو ہے نا, اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس ملک میں کی معیشت ٹھیک نہیں ہے. یہاں پہ لوگ بے روزگار ہیں, یہاں لوگوں کے ذہنی مسائل ہیں, اور جب بے روزگاری ہوتی ہے, کاروبار نہیں چل رہا ہوتا, سلسلے نہیں چل رہے ہوتے, تو اس کا امپیکٹ گھر کے اوپر سب سے پہلے آ رہا ہوتا ہے. اور ایسے شخص کے ڈپریشن کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں افراد کے, کہ جن کے بچے بھی ہوتے ہیں, جن کو گھر کے کرائے بھی دینے ہوتے ہیں, جن کو بہت سارے معاملات جو ہیں اپنے سنبھالنے ہوتے ہیں. اور ہمارے چونکہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, تو اس میں چیزیں جو ہے نا وہ خاندان کے بیچ بہت زیادہ گھچ پچ ہوتی ہیں. یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہوتا ہے وہ اس سینس میں تو فائدہ مند بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھائی ایک یا کوئی ایک بہن یا کوئی ایک شخص کسی وقت کسی مشکل میں ہو تو سارا گھر مل کے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کا کچھ نہ کچھ دن یا کچھ وقت اس کا گزر جاتا ہے. لیکن نیگیٹو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جب آپ کی زندگی میں معاشی مسائل آتے ہیں تو وہ صرف آپ کی ذات تک نہیں رہتے, بلکہ آپ کے پورے خاندان کے اندر, سسرال کے اندر ہر طرف سرائیت کر رہے ہوتے ہیں. اس سے جڑے ہوئے جو سوال ہوتے ہیں, وہ مسائل ہوتے ہیں, وہ آپ کے اوپر اس طریقے سے سوار ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو نفسیاتی مسائل میں مبتلا کر دیتے ہیں, اور اس کا امپیکٹ پڑتا ہے ڈائریکٹ گھر کے اوپر. جب گھر پہ پڑتا ہے تو نوبتیں جو ہے وہ طلاق تک اور خلا تک ان چیزوں تک چلی جاتی ہے. دوسری جو ہے, ایک اگر اس پرسپیکٹو میں خلا اور طلاق کے مسئلے مسائل ہیں, تو اس کے اوپر تو یہ علماء اکرام جو یہاں بیٹھے ہیں وہ اس کے اوپر بات بھی کر سکتے ہیں, سوسائٹی کو مشورے بھی دے سکتے ہیں, ماہرین نفسیات اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, ڈاکٹر کر سکتے ہیں, کہ ایسے موقع کے اوپر جب آپ کے ریلیشن کے اوپر فرق پڑ رہا ہو اور ایک ٹرانزیشنل پیریڈ آپ کی زندگی میں آیا ہو کہ آپ نے کسی طریقے سے اس سے نکلنا ہے, تو اس سے نکلنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں, کتنا اپنا آپ کو برداشت کرنا ہوتا ہے, اور کتنا اپنا آپ کو کمفرٹ زون سے نکال کے اپنے خرچوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہوتا ہے, معاملات کو وغیرہ. لیکن اگر ہم اس پرسپیکٹو میں کریں گے کہ پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں طلاقوں کے جو ریشو ہے وہ بڑھ چکا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کا تعلق اکانومی کے ساتھ نہیں ہے. اگر اس والے پرسپیکٹو میں چلے جائیں تو وہاں پہ تعلق کی جو وجوہات بن رہی ہیں وہ یہ بن رہی ہیں کہ اس وقت ہماری جو سوسائٹیاں ہیں
وہاں پہ رشتے کرنے کرانے کے جو طور طریق تھے یا رشتے ہونے کے بعد طلاق اور نکاح کے یا خلا کے جو طور طریق تھے یا اخلاقیات تھیں وہ بدل گئی ہیں، ہوں اور اس کو بدلنے میں کردار ادا کیا ہے عورت کی فائنینشلی اسٹرانگ ہونے میں، یعنی ہوں خاتون جو ہے اب وہ اس طریقے سے رہی نہیں ہے جس طریقے سے اب ہے۔ ہوں مثال کے طور پہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ خاتون کو ہر صورت میں خاتون کو ہی گزارا کرنا ہوتا تھا، خاتون کو زبان کے طعنے ملتے تھے کہ تم نے زبان دراز نہیں کرنی ہے، تم نے مشورہ بھی نہیں دینا، تم نے بات بھی نہیں کرنی ہے، اور پھر اس پہ اگر تشدد بھی ہونا ہے تو ہمارے والدین بھی اپنی بیٹیوں کو اس فیلنگز کے ساتھ اپنے گھر بھیجتے تھے کہ بیٹا ہوں اب تم اسی گھر کی ہو، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے بہت سارے ٹیبوز تھے، اس کے اوپر بہت سارے اسٹگماز تھے۔ اچھا، عورت کو یہ ساری باتیں اس لیے بھی سننی ہوتی تھی کہ اس کے پاس ایجوکیشن نہیں تھی، اس کے پاس فائنینشلی کوئی کسی قسم کی کوئی اسٹرینتھ نہیں تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ہماری بیٹیوں کو اور بہنوں کو ایک تڑی دی جاتی تھی کہ اگر تم نے زیادہ زبان چلائی یا زیادہ کچھ الٹا سیدھا کیا تو میں تمہیں میکے چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ جب عورت فائنینشلی اسٹرانگ ہوئی تو یہ جو میکے چھوڑ کے آ جاؤں گا والی جو تڑی تھی نا، اس میں ذرا وہ کمزوری آ ختم گئی، ہو اب گئی۔ وہ دھمکی کام نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، اب جب مرد کہتا ہے نا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا تو وہ دھمکی اس کو لگتی نہیں ہے، اس لیے نہیں لگتی کہ وہ خاتون یہ سوچ رہی ہوتی کہ طلاق دینی ہے تو دے دو، اب تو میں خود اسٹرانگ ہوں، میں نے اپنی نوکری کنٹینیو کرنی ہے، میں نے اپنا ہوں بزنس کنٹینیو کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو بوجھ اٹھانا ہے، میں جا کے فلیٹ لے لوں گی، ایک گاڑی لینی ہے اور ایک نوکر رکھنا ہے وہ میں کر لوں گی، اور اپنے مستقبل کا جو بھی فیصلہ وہ میں لے لوں گی۔ تو اس لیے اب وہ دھمکیاں کام نہیں کر رہی ہیں، تو جو ہمارا مردوں کا معاشرہ ہے، یعنی جو خاندان کے ٹوٹنے والے جو معاملات ہیں، اس کے میں بہت زیادہ نیگیٹو نہیں دیکھتا، کیونکہ ہم جس فیز میں رہ رہے ہیں اس فیز میں ہماری سوسائٹی نے اس چیز کو اب بھگتنا ہے، اور پازیٹیولی بھگتنا ہے، کیونکہ اس مرحلے سے ہماری ایک نسل گزرے گی اور اگلی اچھا نسل جب فرنود آئے عالم گی صاحب، جب ان ایک کو سوال، پتا ہوگا کہ ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں آپ سے جی جی پوچھوں بریک کے بعد، اس کے بعد آپ جواب دیجیے گا۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس obviously طلاق ہو رہی ہے، ہمیں پتہ ہے اگر وہ اچھے ریزن کی وجہ سے ہو رہی ہے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے جائز بھی ہے، اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے، مگر جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے بہت زیادہ جو ہے سفر کریں گے، تو وہاں پر تو ہمیں اس کو نیگیٹولی پرسیو کرنا چاہیے۔ میں اس سوال کا جواب ایک بریک کے بعد، ناظرین ایک بریک کے بعد ملتے ہیں، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام الف لام میم میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ فرنود عالم صاحب موجود ہیں۔ فرنود عالم صاحب، سوال آپ کی طرف آ چکا تھا، چاہتا ہوں آپ کا رسپانس۔ اچھا، اس میں ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی رشتے کا کسی بھی تعلق کا ختم ہونا اٹس سیلف کوئی پازیٹیو بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کبھی بھی نہیں ہوتی۔ مثلا اگر میرا آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ایک دوستی کا تعلق ہو سکتا ہے، ہمارے بیچ نہ کاروبار ہے نہ ہمارے بیچ کوئی خاندانی رشتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میری اور آپ کی دوستی کا ختم ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہوگی اپنی ذات کے اندر۔ اگر ہم کسی کاروباری پارٹنرشپ کے اندر ہیں اور ہم نے بڑی محنت کے ساتھ ایک کاروبار سیٹ کیا اور اس میں ہمارے کچھ گول سیٹ ہوئے ہیں، اب آ کے وہ کاروبار ایسی جگہ پہ پہنچ گیا یا میرے اور آپ کے معاملات ایسی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم نے اپنی کمپنی میں ایک اسپلٹ لے کر آنا ہے، حالانکہ اس میں کوئی بچے انوالو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کوئی خوشگوار بات نہیں ہے کہ میرے اور آپ کی جو ہے نا ایک کاروباری سیٹ اپ الگ ہو رہے ہیں یا ہم جو ہے نا ایک دوسرے سے علیحدہ ہو رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی جب کوئی ایک ریلیشن شپ ختم ہوتا ہے اور اس میں بچے بھی انوالو ہوں تو اس میں پھر جو ذہنی دباؤ ہوتا ہے وہ محض یہ نہیں ہوتا کہ دو افراد ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں، بلکہ اس میں بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو سفر کرنا ہوگا، اور پھر بچوں کی عمر کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اگر تو وہ بہت چھوٹے بچے ہیں، اسکول گوئنگ ہیں، اس کے اثرات زیادہ ہوں گے، اس کی پریشانی زیادہ ہوگی، اور اگر بڑے ہیں تو اس کا امپیکٹ ایک الگ ہوگا، اور ساری زندگی جو ہے نا یہ جو پرابلم ہے یہ ان کا پیچھا کرتی رہے گی۔ اسی لیے جب بھی کوئی تعلق ختم ہوگا تو اس تعلق میں نہ صرف یہ کہ وہ دونوں افراد بلکہ ان دونوں افراد سے جڑے ہوئے افراد اس تعلق کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ اب دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں پہ تعلق کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے یا کوشش نہیں کی گئی ہے۔ کوشش جو ہے نا وہ صرف باتوں سے نہیں ہوتی ہے، مطلب یہ کہ ایک شخص آیا اور اس نے مجھے کہا کہ یار چلو معاف کر دو، میں کہوں کہ چلو یار تم میرے اچھے دوست ہو، آپ نے مجھے مشورہ دے دیا تو میں اس کو لیٹ اٹ گو کرتا ہوں، یا میری بیگم کو کسی نے آ کے مشورہ دے دیا اس کی بات مان لی۔ واپس آنا تو ہم نے اسی چار دیواری میں ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اس چار دیواری میں وہ مسائل اگر اب بھی موجود ہیں جس کی وجہ سے ہمارا تعلق خراب ہو رہا تھا، تو محض دوستوں کے مشورے یا کسی ماہر نفسیات کی کاؤنسلنگ اس کے اندر کام نہیں آئے گی۔
ان مسائل کو ایڈریس کرنا ہے کہ کہاں پہ، اگر مثال کے طور پہ چھوٹی چھوٹی باتیں، اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ شوہر جو ہے وہ ٹائم نہیں دے رہا، تو شوہر دیکھ لے کہ اس بات میں کتنا وزن ہے۔ اگر شوہر کو یہ لگتا ہے کہ جو بیگم ہے وہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں، یا جو ہمارے بیچ جو تقسیم کار ہے، یا جو بھی فارمولہ ہم نے طے کیا ہوا ہے، وہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، تو وہ دیکھ لے کہ اس بات کے اندر کتنا وزن ہے، اور اس کو وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس لیے، اور صرف اپنی اولاد کے لیے نہیں کریں گے، اپنی ذہنی سکون کے لیے بھی کریں بالکل گے، اپنی بالکل تسلی کے لیے بھی کریں گے۔ جیسے رحمان صاحب نے کہا کہ یہ تعلق، اگر آپ کے کسی کے ساتھ دوستی کا بھی تعلق ہوتا ہے اور اس میں صرف خوشگواری ہوتی ہے، تو وہ تسکین کی چیز ہے نا۔ میاں بیوی کا نو تعلق ڈاؤٹ تو اس سے بھی بڑا ہے، نو ڈاؤٹ ریلیشن شپ سے بھی بڑا ہے۔ جب آپ تعلق میں ہوتے ہیں، اس میں اگر آپ کو تسکین نہیں مل رہی ہے، آپ سکون میں نہیں ہیں، اور آپ مسلسل کسی ذہنی پریشانی میں ہیں، تو اس تعلق کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کو یا بہتر ہو جانا چاہیے یا اس کا خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، خاتمہ کا نتیجہ بس یہ نکلتا ہے کہ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بڑے ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ایک مسئلے سے نکال دے۔ اور میرا اپنا خیال بھی یہ ہے کہ اگر اسلام نے ایک مرد کو اور ایک عورت کو ایک تعلق سے نکلنے کا راستہ دیا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اسی بیس پہ دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی راستہ نہیں نکل رہا، کوئی نیگوسیشن کام نہیں آ رہی ہے، اور رویوں کے اندر کوئی بدلاؤ لانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہو رہا، ایک ایکسٹروورٹ ہے، دوسرا انٹروورٹ ہے، مزاجوں میں آسمان زمین کا فرق ہے، پروفیشن میں فرق ہے، نہیں مل جی بیٹھ پا رہے صرف ایک چار دیواری کے اندر، تو پھر اس کے لیے راستہ رکھا ہوا ہے کہ آپ عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور اپنی مستقبل کی دوستی کو قائم رکھتے ہوئے، کہ جو لوگوں کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز نہ ہو، اس کو قائم رکھتے ہوئے جو ایک کانٹریکٹ ہے وہ اپنے بیچ سے نکال دیں، بس جی انسانی احترام کا جو رشتہ ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے آپ اس تعلق کو ختم کریں۔ بہت شکریہ۔ اچھا میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا، مولانا صاحب آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے درمیان جتنا زمین اور آسمان کے درمیان گیپ نہیں ہے نا، اتنا گیپ مسلمان اور اسلام کے درمیان ہے۔ خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں فار ایگزامپل تصورات ہیں، ظاہر سی بات ہے، ہم بچپن سے فلم میں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھ رہے ہیں، بالی ووڈ کی، وہاں پہ ہمیں دکھتا ہے کہ بھائی وہاں کی جو ریلیشن شپس ہیں میاں اور بیوی کے درمیان، وہ مسکراتے ہوئے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ مگر ہمارے معاشرے میں ہمیں یہ مثال بہت ہی سیلڈم دیکھنے کو ملتی ہے، کہیں اکا دکا مل جائے۔ یہ کیا رویہ ہے؟ ایک طرف مسلمان اسلام کی تعلیمات بھی ہیں کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہمیں اس کے الٹا بالکل 180 ڈگری اپوزٹ رویہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ دیکھیے، یہ جو آپ نے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی بات کی، وہ تو صرف اسٹیج پر ہی ہے، باقی اسٹیج کے کوئی پیچھے شک نہیں ہے، پردے کے پیچھے ان کا کیسا just ریلیشن ہے saying۔ وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اور زیادہ تر یہی جو کیسز آتے ہیں کہ اس میں اچھا ریلیشن نہیں ہوتا پردے کے پیچھے۔ مگر ہمیں اچھا، دیکھنے کو ہمارے نہیں ہاں ملتا۔ جو معاشرے کے اندر طلاق کا بڑھتا ہوا رجحان ہے، اس کے جو کازز اور اسباب ہیں، میں نے جو اس کے اوپر ریسرچ کی وہ 14 اسباب ہیں اب تک جو میری ریسرچ میں آئے ہیں۔ سب سے پہلا، اور مجھے اگر آپ ٹائم دے تو میں مختصر جو ہے وہ جی سب کے اوپر روشنی ڈالتا ہوں، اس جی میں سب سے پہلا ضرور۔ جو کاز ہے وہ ہے جوائنٹ فیملی کا، جیسے یہ فروز صاحب نے ماشاء اللہ بڑی اچھی گفتگو کی۔ دیکھیں، ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی کے اندر جو ہے وہ بعض دفعہ ساس اور شوہر کی جو بہنیں ہوتی ہیں، وہ بالکل پورے سی سی ٹی وی کیمرے کی طرح ہر چیز کو جو ہے آبزرو کر رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے سامنے بہت سارے ایسے کیسز آئے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں پاکستان کی ٹاپ کی یونیورسٹی کا ہمارا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اور ایک ہی بیٹا ہے، 2 بہنیں، اور بس اس نے اپنی مرضی کی شادی کر لی، بعد میں جو ہے وہ پیرنٹس راضی بھی ہو گئے، لیکن 6 مہینے تک جو ہے وہ انہوں نے دونوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ حالانکہ لڑکا پاکستان کی ٹاپ کی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے، آپ نام نہیں لوں گا میں، مناسب نہیں ہے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ 40 لاکھ کی صرف اس نے جو ہے وہ گریجویشن کی ہے پاکستان کے اندر، اتنی بڑی ٹاپ کی یونیورسٹی کا وہ پڑھا ہوا ہے۔ باپ بھی اس طرح پڑھا لکھا ہے، ماں بھی اس طرح پڑھی لکھی ہے، اور بہنیں بھی جو ہے وہ پڑھی ہوئی ہیں، اور وائف بھی جو ہے وہ سنگاپور سے پڑھ کر آئی ہیں، لیکن اور دونوں میری جو ہے وہ، میں بڑی کاؤنسلنگ کی ان کی، لیکن اس کی وائف نے رو کر کہا کہ سر عزت پر جو ہے وہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اس کے جو ہے وہ والد مجھے گالیاں دیتے ہیں، اس کی ماں جو ہے وہ ہر چیز کو نوٹ کرتی ہے، اور کب یہاں کیوں رکھا ہے، باہر تم لوگ کیوں گئے ہو، اور یہ جو ہے وہ ہر وقت کمرے میں ہی گھسی رہتی ہے۔ یعنی خدا کی قسم رو کر جو ہے وہ 6 مہینے تک جس طریقے سے میں نے ان کی سچویشن دیکھی، اب وہ سے الگ ہو گئے ہیں، اور جو ہے وہ اکیلا باپ ہے، اور کاروبار سے بھی اس کو نکال دیا، گاڑی بھی واپس لے لی۔ اسی طرح ابھی پچھلے دنوں جو ہمارے جامعہ بنوریہ کے اندر جو ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے کال کی اور کہا کہ اس طرح میرے بھانجے نے جو ہے وہ طلاق دے دی ہے۔ تو میں نے کہا کہ تم کل آ جاؤ 9 بجے، اپنے خود بھی آ جاؤ اور اپنی وائف کو بھی لے کے آ جاؤ۔ تو اگلے دن وہ آ گیا، تو ساتھ اس کے جو ہے وہ یہ پوری اتنی ایک موٹی جو ہے وہ خاتون، جیسے امریکن جو ہے نہیں آنٹی پچھلے دن آئی تھی، بالکل اس کی دوسری کاپی تھی، اور یہ اس کی اتنی موٹی موٹی آنکھیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ بھئی یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میری مدر ہے یہ۔ تو میں نے کہا بھئی آپ اپنی وائف کو لے کے آتے ہیں نا۔ اچھا، میں نے اس کی جو باڈی دیکھی اور اس کی آنکھیں دیکھی، میں سمجھ گیا کہ طلاق کی جو وجہ یہی ہے۔ تو میں اس کو سائڈ پہ لے کر گیا، بڑا خوبصورت نوجوان تھا، 20-22 سال کا۔ میں نے کہا یار کتنے بچے ہیں تمہارے؟ کہا 2 بچے ہیں مفتی صاحب۔ میں نے کہا یار تمہیں ترس نہیں آیا 2 بچوں کے اوپر، 2 بچوں کی ماں کو طلاق دیتے ہوئے؟ وہ مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ رونے کے انداز میں اس نے کہا کہ مفتی صاحب سارے دن کام کر کے تھکے ہوئے آتے ہیں، 25,000 روپے جو ہے وہ سیلری ہے،
اخراجات کس قدر بڑے ہوئے. روزانہ جو ہے وہ ماں اور بیوی کا جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. میں اپنی بیوی کو سمجھاتا ہوں لیکن اب برداشت سے باہر ہو گیا تو کل میں نے جو وہ 3 طلاقیں دی. یہ مطلب جوائنٹ فیملی کے فوائد بھی ہیں لیکن جو ہے وہ زیادہ تر اس کے نقصانات. تو پہلا جو سب سے بڑا جو ہے وہ سبب ہے وہ یہ جوائنٹ فیملی ہے. دوسرے نمبر پر جو ہے وہ محبت کی شادیاں. ایک رپورٹ کے مطابق 80% جو ہے وہ محبت کی شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں. اور ہمارے معاشرے کے ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی جو ہے ایک دوسرے کی شکل کو دیکھتے ہیں, اس میں اٹریکشن نظر آ رہی ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہوٹلوں پہ ہوٹلنگ, پارکوں میں پارکنگ اور یہ سب چل رہا ہوتا ہے, ڈیٹ ویٹ چل رہی ہوتی ہے, اور وہ بڑی پرکشش دونوں چہرے نظر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن اگلے جو ہے وہ 2 مہینے بعد, 6 مہینے کے بعد, یہ پہلے بچے کی پیدائش کے بعد جو ہے وہ ساری کشش جب ختم ہوتی ہے تو وہ سارا ابھار بھی ختم ہو جاتا ہے. تو محبت کی شادیاں بھی جو ہے وہ ایک بڑا وجہ ہے. تیسرا جو اس کا سبب ہے وہ ہے عدم برداشت معاشرے کے اندر. دیکھیں یہ جو نکاح کا ریلیشن ہے نا, اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے آخری 2 رکوع, سورۃ الطلاق, سورۃ النساء, سورۃ النور, ان 4 صورتوں کے اندر ایسی خوبصورت کاؤنسلنگ کی ہے کہ میں تو کبھی کبھی غور و فکر کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کاش ہر جو ہے وہ نوجوان لڑکے اور لڑکی کو شادی سے پہلے ان صورتوں کے اندر ضرور غور و فکر کرنا چاہیے. اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا کہ تلک حدود اللہ, تلک حدود اللہ. میاں بیوی کے ریلیشن کے بارے میں بار بار فرمایا کہ یہ اللہ کی باؤنڈریز ہیں, یہ ریلیشن, اس کے لیے اللہ نے باؤنڈریز قائم کی ہوئی ہیں. اگر تم ان باؤنڈریز کو اور ان لیمٹس کو کراس کرو گے تو تم گویا اللہ کی باؤنڈریز کو کراس کر رہے ہو. اور ایک جگہ فرمایا کہ ولا تنسوا الفضل بینکم, بھائی یہ نکاح کا رشتہ اسی وقت ہی چل سکتا ہے جب کہ میاں بیوی میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے گریسفل ہو, ایک دوسرے کے اوپر فضل کریں, احسان کریں. یہ ضابطوں کی وجہ سے کبھی بھی جو ہے وہ یہ رشتہ نہیں چل سکتا. اور قرآن میں بھی یہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, کہ بعض دفعہ تمہیں بیوی کے اندر کچھ برائیاں بھی نظر آئیں گی لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ اچھائیوں کی طرف دیکھو. اور اسی حدیث کی تفسیر مسلم میں بھی آتی ہے, لا يفرق مؤمن مؤمنة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کبھی بھی مومن ہسبینڈ اپنی مومن جو ہے وہ وائف کو کبھی بھی اس کو ناپسند نہیں سمجھے گا. ان رضی منہا خلقا ان سخط منہا خلقا رضی منہا خلقا آخر. اگر اس کی ایک عادت بری لگتی ہوگی تو دوسری عادت اس کی اچھی بھی لگتی ہوگی. تو اس رشتے کے اندر جو ہے وہ طلاقوں کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب جو ہے وہ آرگیومنٹ ہے. خاص طور پہ جب جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ایک دم جو ہے وہ مرد ہائپر ہو جاتا ہے اور 3 طلاقیں دے دیتا ہے. دیکھیں اس ریلیشن کے اندر ڈونٹ ٹرائی ٹو ون. یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کے اندر ہار ہی جیت ہے. اگر آپ کا کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہو گیا, ڈفرینس اوپینین آپ کے درمیان پایا جا رہا, آپ وہاں سے اٹھ جائیں, اس انوائرمنٹ سے نکل جائیں. آرگیومنٹ جو ہے وہ جہاں شروع ہوگا اس کا جو ہے وہ اکثر نتیجہ طلاق پر ہوتا ہے. تو عدم برداشت, چائے نہیں بنائی وقت پر, جو ہے وہ یہ نہیں کیا, بستر صحیح نہیں کیا, استری کپڑے نہیں کیے, بہت ساری جو ہے وہ طلاقیں اس وجہ سے بھی ہوتی ہے. تیسرا سبب ہے. چوتھا سبب جو ہے وہ کیا نام ہے, اہلیہ اور وائف کی جو ہے وہ عدم توجہ اور لاپرواہی کی وجہ سے بھی بہت ساری طلاقیں ہو رہی ہیں. تب عدم توجہ اور لاپرواہی کے بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں. ان میں سے جو ہے وہ خاص طور پہ جب اولاد ہو جاتی ہے تو عام طور پر جو ہے وہ اس کی توجہ, عورت کی جو ہے وہ زیادہ توجہ ہو جاتی ہے بچوں کی طرف, اور مرد کو وہ اگنور کرنا شروع کر دیتی ہے. اور ہر مرد کی جو ہے وہ ایک نیڈ ہے ایک عورت, اور ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ, تو جب اس کو گھر کی طرف سے توجہ نہیں ملتی, گھر کے اندر سے جو وہ اپنی بیوی کو اتنا جو ہے وہ اچھی شکل میں نہیں دیکھتا ہے, تو پھر وہ باہر اس کی جو ہے وہ نظریں جاتی ہیں. اور ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ کسی کے اندر جو وہ گھر کے اندر بڑی خوبصورت اور بڑی جو ہے وہ وفا شعار اور سلیقہ شعار خاتون ہے, اور آفس کے اندر جو ہے وہ امریکن آنٹی کی طرح بیٹھی ہوئی ہے, لیکن گھر کی جو ہے وہ عورت اتنا زیادہ بن سنور کر نہیں رہتی ہے, اور باہر کی جو آنٹی وہ بن سنور کے رہتی ہے, تو لوگ باہر جو ہے وہ دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں. تو خواتین کی عدم توجہ بھی طلاق کا ایک بہت بڑا سبب ہے. اچھا مولانا صاحب, میں چاہتا ہوں کہ باقی جو کازز ہیں ہم بریک کے بعد ڈسکس کریں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور اس حوالے سے مزید بات کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ناظرین, پروگرام الف لام میم میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج ہم بات کریں طلاق اور خلا اور اس کی بڑھتی ہوئی شرح ہمارے معاشرے میں, اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کے سدباب کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے, اور اس پہ وہ کون سے عوامل ہیں جو اگر ہم جن کے اوپر عمل پیرا ہو تو ہم اپنی ریلیشن شپس کو امپروو کر سکتے ہیں. فرنود عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرنود صاحب, ہم بہت ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کی. یہ انڈرسٹینڈنگ کس بلا کا نام ہے, یہ دکھتی کیسی ہے؟ میں چاہتا ہوں اس کے اوپر آپ کچھ کمنٹس کریں. انڈرسٹینڈنگ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس کو بڑی آسان الفاظ میں کہیں تو اس کو ہم آہنگی پیدا کرنا ہوتا ہے. ہم آہنگی پیدا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت تب آتی ہے, جیسے میں نے پچھلے اپنی گفتگو میں بھی 2 لفظ استعمال کیے, کہ اگر ہم نے مثال کے طور پہ جب ہم رشتے کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم موٹی موٹی چیزیں دیکھتے ہیں, نوکری ہے کہ نہیں, یہ کاروبار ہے کہ نہیں, یہ فیملی کیسی ہے, اس کی بہنیں کتنی ہیں, اس کے بھائی کتنے ہیں وغیرہ, اس سے زیادہ نہیں جاتے.
ہمیں مزاج بھی دیکھنے ہوتے ہیں. مزاج میں مثال کے طور پہ مثلاً ہم نے جو ذمہ داریاں تقسیم کی ہوئی ہیں نا وہ سب کے اوپر لازم ہے. مطلب دنیا کی تمام خواتین کے اوپر ہم نے لازم کیا ہوا کہ وہ کوکنگ کریں گی، لیکن کوکنگ کرنا ہر کسی کا دل میں نہیں آتا. مطلب یہ کہ کوکنگ کا جو آرٹ ہے نا یہ کسی کا دل کرے گا، کسی کا دل نہیں کرے گا. مردوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو پکانے کا شوق ہوتا ہے، کوئی پکانے سے اس کو الرجی ہوتی ہے، بہت دور بھاگتا ہے. ٹھیک ہے نا، کپڑے دھونا نہ دھونا، گھر دھونا نہ دھونا، چیزیں بکھری ہوئی رکھنی ہے یا اس کو بالکل ایک آرڈر کے اندر رکھنا ہے. یہ مختلف مزاجوں کے لوگ ہوتے ہیں. یہ زبردستی کسی کے اوپر مسلط کرنے سے نہیں آتا. تو چونکہ ہم نے ذمہ داری یہ دی ہوئی کہ جو بھی عورت آئے گی اس نے ہر کام یعنی کوکنگ اس نے پرفیکشن کے ساتھ کرنی ہوگی. بھائی قدرت نے ہی اس کے اندر کوکنگ کا جو آرٹ ہے نہیں رکھا ہوا ہے، تو بس وہ کیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ. مثلا اس کو نہیں آتی، اس کی جو نا یہ مرچ مسالوں کی جتنی بھی یعنی جو اس کی جو فارمولائزیشن ہے اس کو نہیں آتی ہے، تو اب کیا کریں. مطلب اس کو مارا جائے، اس کو پیٹا جائے. ٹھیک ہے، ہم اپنی درسگاہوں کے اندر بھی دیکھتے ہیں، ہم ہر لڑکے سے، ہم ہر اسٹوڈنٹ سے ذہانت ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو بیچارہ ذہین نہیں ہوتا اس کو ڈنڈے مار رہے ہوتے ہیں. بھائی جب وہ نہیں ہے ذہین تو وہ کہاں سے لائے، وہ پہاڑے کیسے یاد کرے. یاد کرنا ایک آرڈر کے اندر چیزوں کو یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. سو اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے اگر رشتہ کر دیا ہے، میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا. بیٹی میری جو ہے نا وہ ٹوٹلی انٹروورٹ ہے، وہ زیادہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا پسند نہیں کرتی، اس کو سوشلائزیشن نہیں پسند. یہ سب قدرت کی طرف سے اس کے اندر ہے. اس کے اندر یہ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. مطلب زیادہ مہمانوں کا آنا اس کو کبھی پسند ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کو کبھی اپنے ذاتی مہمان بھی پسند نہیں ہو سکتے. وہ تنہائی پسند ہے، اس کو الگ تھلگ رہنا ہوتا ہے، اس کو دو لوگوں سے زیادہ کی آوازیں پسند نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کے رنگوں میں مسائل ہیں، اس کے کپڑوں کے حوالے سے دلچسپی کے مسائل ہیں، زیورات کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ خاندان سے ہٹ کے اس کا مزاج ہو. اب جس کو حوالے کی ہوئی ہے، جو اس کا شوہر ہے، وہ بہت ایکسپریسو ہے، اس لیے کہ وہ ایکسٹروورٹ ہے. وہ چیزوں کا اظہار بہت خوبصورتی کے ساتھ کر سکتا ہے، وہ چیزوں میں اپنی دلچسپی کی بات بھی بڑی خوبصورتی سے کر سکتا ہے. وہ سوشلائزیشن بھی اس کو پسند ہے. اس کو لگتا ہے کہ میرا گھر ہر وقت مہمانوں سے بھرا رہنا چاہیے، میرا بھائی بھی آتے رہے، میری بہنیں بھی آتے رہے، جاتے رہے. اس طرح کی سچویشن میں اول تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ ہم مشرق اور مغرب کو آپس میں اکٹھا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. اور اگر اب چیز ہو گئی ہے، مثال کے طور پہ اول تو یہ غلطی ہونی نہیں چاہیے تھی. یعنی کم سے کم یعنی مس میچ کا مسئلہ ہونا چاہیے تھا، لیکن چلے ہو گیا، بات بھی ہو گئی، دو خاندان آگے بیٹھ گئے، اس میں نکاح بھی ہو گیا، قبول بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ صبح اچانک اندازہ ہو کہ دونوں کے مزاج الگ ہیں تو چلو بھائی اس کہانی کو 8:45 پہ ختم کر دو. یہ تو نہیں ہو سکتا. اب کرنا یہ ہوگا، اب آ گئے ہیں، یہ بلا ہمارے سر پہ آ گئی ہے، اب یہاں ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ کرنے کی ضرورت. یعنی اگر میں بھی ایکسٹروورٹ ہوں اور آپ بھی ایکسٹروورٹ ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، خود ہی سمجھ جائیں گے. کیونکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ پا رہے ہیں. آپ کے دماغ میں جو بات آ رہی ہے، دماغ میں بات جب آتی ہے مجھے فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے. وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ میں اپنے فلاں دوست کو بہت اچھی ہمارے بیچ جو ہے نا وہ کیمسٹری میچ کرتی ہے. کیمسٹری اسی لیے میچ کرتی ہے کہ جو آپ ہیں وہی وہ ہے. جب وہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے. تو وہ بیچارے تو خاندان جو ایک گھر کے اندر دو میاں بیوی رہ رہے ہوتے ہیں تو سم ٹائمز منہ سے بھی کوئی بات کر دے تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، اس لیے کہ اس کی ڈائریکشن ایسی ہے کہ وہ وہاں سے کھڑے ہو کے بات سن رہا ہے یا سن رہی ہے کہ وہ آپ والی ڈائریکشن ہے نہیں تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. وہاں انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر تو وہ پیدا ہو رہی ہے بہت اچھی بات ہے، ویل اینڈ گڈ. اور اس میں اگر کوئی چیزیں تبدیلی لائی جا سکتی ہیں اپنی زندگی میں تو بہت بہتر بات ہے. اور اگر وہ چیز نہیں ہو پا رہی ہے تو پھر نہ صرف یہ کہ ہمارے سوشل کانٹریکٹ نے، ہماری تہذیب نے، ہمارے اسلام نے، ہمارے دیگر مذاہب نے بھی ایک ان دونوں جوڑوں کو جس طریقے سے کاروباری پارٹنرز کو اس بات کا حق دیا گیا ہے کہ وہ اگر نہیں بن پا رہی ان کے بیچ کوئی بات تو وہ اپنی دوستی برقرار رکھیں، تعلق کو اس کانٹریکٹ کو بیچ میں سے نکال دیں. یہاں پر بھی ایسے ہیں، اچھے بچوں کی طرح کانٹریکٹ ختم کریں، تعلق اپنا خاندان کا برقرار رہیں. کیونکہ ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جب رشتہ ٹوٹتا ہے تو دونوں خاندانوں کا تعلق بھی پھر ٹوٹتا ہے، ہمیشہ کے لیے دروازے ایک دوسرے پہ بند ہوتے ہیں. یہ تو ہر طرح کی اخلاقیات کے خلاف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہمارا جینا مرنا ساتھ ہوگا، اور اگر ہمارا تعلق ختم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قیامت تک کے لیے ایک دوسرے کے چہرے. آئی تھنک یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. مولانا عبید الرحمان صاحب، میں چاہتا ہوں وہ جو کازز آپ بتا رہے تھے ان کازز کو بھی کمپلیٹ کر لیں، اور اس پوائنٹ کے اوپر بھی ذرا کمنٹ کیجیے گا، خاص طور پہ طلاق ہونے کے بعد یہ جو دشمن بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے، اس حوالے سے کیا رویہ درست ہونا چاہیے؟ کازز کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. ان میں سے 5واں جو اس کا کاز ہے وہ ہے جنسی خواہش کی جو ہے وہ
تقبیل میں خواتین کی طرف سے جو ہے وہ کوتاہی دے. دیکھیں نکاح کے ایک بڑا مقصد جو ہے وہ سیکچول ڈیزائر کو بھی پورا کرنا. تو ہر مرد کی جو ہے ایک نیچرل یہ ڈیزائر ہے. ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر جو ہے خواتین کے اندر اس کے سلسلے میں بڑی جو ہے وہ کوتاہی برتی جاتی ہے, اور اس کے لیے جو ہے وہ عام ایک ورڈنگ استعمال کی جاتی ہے کہ شوہر کی جو ہے وہ ایک خواہش ہوتی ہے, ایک نیڈ ہوتی ہے, اور آگے سے بیگم کی طرف سے آتا ہے کہ آج موڈ نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, سبب ہے دنیا کے اندر جو ہے وہ طلاقوں کے وجود کا. اور ظاہر ہے جب مرد کی جو ہے وہ یہ سیکچول ڈیزائر گھر میں پوری نہیں ہو رہی ہوگی تو وہ باہر سے پوری کرنے کی کوشش کرے گا, اور یہیں سے جو ہے وہ طلاقوں کو وجود ملتا ہے. اس سلسلے میں مسلم کے اندر, صحیح مسلم کے اندر حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو واقعہ ہے وہ بہت پیارا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ باہر گئے ہوئے تھے, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے صحابی ہیں. تو ایک بڑے عرصے کے بعد وہ گھر پہ تشریف لائے. تو ایک عجیب اتفاق یہ تھا کہ جس دن وہ واپس آئے اسی دن ان کے جو ہے وہ بیٹے کا بھی انتقال ہوا تھا. تو انہوں نے یعنی ان کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ان کا انتقال ہوا بیٹے کا. تو حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی جو ہے وہ کفن پہنایا, اس کو نہلایا, اور باڈی کو جو ہے وہ ڈیڈ باڈی کو دوسرے کمرے کے اندر رکھ دیا, اور پورے گھر میں کہا کہ خبردار جب ابو طلحہ آئے تو ان کو بالکل نہیں بتانا. اور ابو طلحہ جو ہے وہ آئے تو اس سے پہلے خوب بن سنور کر حضرت سلیم رضی اللہ, کہ ان کی ایج بھی اس وقت تھوڑی سی زیادہ ہو گئی تھی, خوب بن سنور کر بیٹھی. اور حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ بالکل محسوس ہی نہیں ہونے دیا اپنے ہسبینڈ کو, اور ان کی جو ڈیزائر تھی, جو نیڈ تھی, وہ پوری کی. اور پوری ہونے کے بعد جو ہے وہ حدیث کے یہ الفاظ ہے کہ حتی اذا شبع منها, جب ان کی یہ ڈیزائر خوب اچھے طریقے سے پوری ہو گئی تو بڑی خوبصورتی سے حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے سچویشن بتائی, اور کہا کہ دیکھو اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھائے اور پھر وہ اپنی امانت کو واپس مانگے تو آپ اس کی امانت ابو طلحہ واپس کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تو انہوں نے کہا بالکل میں واپس کروں گا. تو کہا آپ کا بیٹا بھی اللہ کی امانت تھی, اللہ نے امانت واپس لے لی, اور اس کی ڈیڈ باڈی دوسرے کمرے کے اندر پڑی ہوئی ہے. تو حضرت ابو طلحہ غصے میں آ گئے اور کہا کہ میرے بیٹے کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی دوسرے روم کے اندر پڑی ہوئی تھی, اور اس حالت میں جو ہے وہ تم نے مجھے اپنے یہ کیا نام ہے یہ ڈیزائر پوری کرنے کی پورا کرنے کا موقع دیا. تو دیکھیں ہسبینڈ غصے میں آ رہے ہیں, لیکن سبحان اللہ جو وائف کتنی سمجھدار تھی. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ریزن ہے, بہت بڑا سبب ہے جو ہے وہ طلاق کا ذریعہ بن رہا ہے. اگلا جو میں کازز جو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شادی کے بعد پیرنٹس کی جو ہے وہ بہت مداخلت ہوتی ہے بیٹی کی زندگی کے اندر. یہ بھی جو ہے وہ آج کل طلاق کے وقوع کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ذریعہ اور سبب ہے. ایک اور بھی جو ہے وہ کاز جو ہے وہ ہے طلاق کا آج کل, وہ ہے زبردستی کے رشتے. بعض دفعہ جو ہے وہ فادر کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بہن کے گھر میں وہ رشتہ کرے اپنے لڑکے کا, اور بعض دفعہ جو ہے وہ ماں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بہن کے یہاں جو ہے وہ کرے. بس وہ زبردستی کے اندر جو ہے وہ ٹھونس دیا جاتا ہے, لڑکے اور لڑکی کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے, آپس میں ان کی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی نہیں ہے, دماغ ملتے نہیں ہیں, اور پھر جو ہے وہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں. پسند کی شادی کر سکتی ہے اگر کازز پورے کر دوں اس کے بعد اس کے اوپر آؤں, یا بیچ میں یہ بھی ایک ہے بات میں چاہتا ہوں اس کو بھی کور. بالکل پسند کی شادی کر سکتی ہے, اور اس میں جو ہے وہ زبردستی کرنے کی تو کوئی زبردستی کرنے کا تو کوئی جو ہے وہ جواز ہی نہیں ہے. البتہ لڑکے اور لڑکی کو بھی تھوڑا سا سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور اچھا پروپوزل بھی لے کے آتے ہیں تب بھی اس کو توہین کہ تم نے بالکل غلط ہے, بالکل یہ غلط ہے. اور لڑکے اور لڑکی کی پوری زندگی کی جو ہے وہ ایک لائف پارٹنر ہوتا ہے ہسبینڈ یا وائف, اور اپنی مرضی سے وہ بالکل کر سکتی ہے, اور زبردستی سے. اچھا میں چاہتا ہوں یہ پوائنٹ وائز آپ مینشن کر دیں کیونکہ ہمارے پاس اب ٹائم جو ہے. اچھا ایک بڑی جو ہے وہ بڑی وجہ جو ہے وہ بے پردگی اور آوارہ گردی بھی ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ مکس جو وہ گیدرنگ ہوتی ہے گھر کے اندر بھی. شادی وادی خوشی کے موقع پر بہت سارے کزن وزن ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ باہر آفس وغیرہ کے اندر بہت ساری طلاقوں کا جو ہمارے سامنے وجہ آئی ہے وہ ایک وجہ یہ بھی تھی. اور اس سلسلے میں مسلم کے اندر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسٹر ان لا تھی, ان کا بڑا ایک عجیب واقعہ ہے. ان کے گھر کے باہر ایک دفعہ ایک بڑی عمر کے صاحب نے کہا کہ مجھے آپ باہر کوئی چیز بیچنے کے لیے ریڈی لگانے کی اجازت دے دیں, حالانکہ وہ بڑی عمر کے تھے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ بھائی دیکھو میں تمہیں اجازت تو دے دوں گی, لیکن ایسا نہ ہو کہ ابو طلحہ جو ہے وہ اس کو برا محسوس کریں. تو ایسا کریں کہ جب ابو طلحہ رات کو گھر پہ آئیں تو تم میرے پاس آ جانا, اور میں ان کے سامنے تمہیں ڈانٹوں گی کہ بھائی میرے گھر کے علاوہ تمہیں کوئی اور گھر نہیں ملا باہر ریڈی لگانے کے لیے. تو پھر ابو طلحہ جب سنیں گے تو وہ ظاہر ہے تمہیں اجازت دے دیں گے. تو ابو طلحہ جب شام کو آئے تو انہوں نے, وہ بابا آ گئے, چچا آ گئے, اور وہ کہا کہ اسماء مجھے جو ہے وہ باہر آپ ریڈی لگانے کی اجازت ہے. تو حضرت اسماء نے کہا کہ کیا میرے گھر کے علاوہ تمہیں کوئی اور گھر نہیں ملا ریڈی لگانے کے لیے؟ تو آگے سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی اسماء جب وہ ریڈی لگانا چاہ رہے ہیں, کوئی اپنی چیزیں بیچنی چاہ رہے ہیں, تو تمہیں اس میں کیا ایشو ہو سکتا ہے, تو دے دو اس کو اجازت. تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اجازت ہے. یہاں دیکھیں ایک چچا اور بڑی عمر کے صاحب باہر ریڈی لگانا چاہتے ہیں, لیکن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ان کی اجازت اپنے شوہر. اچھا ہمارے پاس بس 30 سیکنڈز باقی ہیں تو میں چاہتا ہوں سارے پوائنٹس آپ مینشن کر دیں. تو آج کل بدقسمتی سے جو ہے وہ شادی کے بعد بھی جو ہے وہ لڑکیاں اپنے کزن سے جو ہے وہ رابطے میں ہوتی ہیں, اور شوہر اور یہ بہت بڑی معاشرے کی پرابلم ہے. شوہر دیکھ رہا ہوتا ہے اور برا محسوس کر رہا, اسی سے جو ہے وہ شک کا راستہ کھلتا ہے, اور جب شک کا راستہ کھلتا ہے تو پھر جو ہے وہ یہ ایک بہت بڑا ایک دھماکہ ہوتا ہے نکاح کے لیے.
اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ کم عقلی اور معاملہ فہمی میں کمی بھی اکثر جو ہے وہ خواتین کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کون سی ڈیمانڈ کون سی بات کس جو ہے وہ کرنی ہے نہیں کرنی. اور اس سلسلے میں بھی حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ جو ابھی میں نے واقعہ مینشن کیا کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو ڈیل کیا, تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ ریزن ہے اور سبب ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جیسے فروز صاحب نے کہا ملازمت پیشہ خواتین جو فائنینشلی طور پر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں تو وہ یہ سوچتی ہے اب ہمیں جو ہے وہ شوہر کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور بہت بڑا جو ہے وہ ریزن یہ بھی ہے کہ اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے تو عام طور پر جو ہے وہ خواتین اولاد کے اندر اتنی مصروف ہو جاتی ہیں کہ وہ ہسبینڈ کو بالکل اگنور کر دیتی ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ وجہ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا نام ہے شوہر کی جو ہے وہ مصروفیات حد سے زیادہ, ہر ایک جو ہے وہ اپنے اپنے سرکل کے اندر گزر رہا ہوتا ہے, ایک دوسرے کو ٹائم نہ دینا, یہ بھی طلاق کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. میں آخری بات جو ہے وہ کوٹ کر کے اپنی بات جو ہے وہ کنکلوڈ کرتا ہوں. شمائل کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے پیچھے 2 حدیثیں ذکر کی ہیں. پہلی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی سٹوری سنائی حضرت عائشہ کو, اور حضرت عائشہ سنتی رہیں. اور دوسری حدیث کے اندر ایک مشہور واقعہ حدیث ام زرع جس کے اندر 12 خواتین کا واقعہ, وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. تو ان دونوں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو ٹائم دیا کرتے تھے, خود بھی جو ہے وہ ان کو واقعات اور مختلف چیزیں جو ہے وہ سنایا کرتے تھے اور ان سے سنا بھی کرتے تھے. حالانکہ اس دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مصروف نہیں ہو سکتا ہے. تو بہرحال آج کل کی زندگی اگرچہ مصروف ہو گئی ہے لیکن کچھ ایسی مصروفیات بھی جو ہوتی نہیں ہیں. کل ہی میں نے جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ ایک فیصل آباد کے اندر ایک خاتون ہے, ان کی طلاق, وہ کہہ رہے میرے شوہر گھر سے آتے تو بس موبائل کے اندر جو وہ لگ جاتے ہیں اور نہ بچوں کو ٹائم دیتے ہیں نہ مجھے. تو ایک دوسرے کو ٹائم دینا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے. سب سے خوبصورت رشتہ وہ ہے جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے, اور سب سے آپ کے جو خیر خواہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے بعد جو ہے وہ آپ کی وائف ہے, آپ کا ہسبینڈ ہے. ان کو ٹائم دیں, یہی زندگی کی خوبصورتی ہے اور یہی زندگی کا خوبصورت پیغام مولانا صاحب کی طرف سے. ناظرین آپ نے علماء کرام کی گفتگو سماعت فرمائی جس سے یہی مجھے تھوڑا سا ٹائم, مجھے 1 منٹ سے بھی کم ٹائم دیجیے گا. مجھے اس کے اوپر کمنٹ کرنا ہے کہ مولانا رحمان صاحب نے جو وجوہات بتائی ہیں نا 14, اس میں سے 1-2 کو چھوڑ کے تمام وجوہات جو انہوں نے خواتین کی طرف رکھی ہیں. میرا خیال یہ جب وہ الفاظ بھی استعمال کرتا ہے نا کہ مرد کی سیکشول نیڈ ہوتی ہے, یہ مرد کی سیکشول نیڈ نہیں ہوتی ہے, میاں بیوی کی سیکشول نیڈ ہوتی ہے. ہمارے یہاں پرابلم بھی سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہم نے ذمہ داریاں ڈالی بھی ہے نا وہ خواتین پہ زیادہ ڈالی ہوئی ہیں. ہمیں خواتین کا بوجھ کم کرنا چاہیے, اور ہمیں صرف مرد کا یہ مسئلہ پورا نہیں ہوا, مرد کی یہ معاملہ پورا نہیں ہوا, ان کو یہ نہیں پتا کہ مرد سے بات کیسے کرنی ہے. مرد ایوری تھنگ نہیں ہوتا. جو نیا زمانہ ہے اس نئے زمانے کے اندر بڑی پرابلم بھی یہ آ گئی ہے کہ خواتین اب آپ سے ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ ہم برابری کی بنیاد کے اوپر رشتے کو قائم کریں گے, رفاقت کی بنیاد پہ کریں گے, دوستی کی بنیاد پہ کریں گے. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ اگر کسی بھی معاملے کی 15 وجوہات بیان کریں گے تو اس میں سے صرف 1 کا تعلق مرد کے ساتھ ہوگا اور 13 کا تعلق جو ہے وہ خاتون کے ساتھ ہوگا. اگر 13 کا تعلق ہم مرد کے ساتھ صرف 1 کا مرد کے ساتھ رکھتے ہیں, 13 کا اپنی خواتین کے ساتھ رکھتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم مسائل کو حل کرنا نہیں چاہتے. نہیں دونوں کے ساتھ موضوعات کا تعلق ہے. بہت بہت شکریہ علماء کرام کا, فرنود عالم صاحب کا, مولانا عبید الرحمن رؤوفی صاحب کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کے لیے نکالا. ناظرین اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ خاص طور پہ ایک بات یہ کہ ایک خوشگوار شادی شدہ زندگی اور ایک ایسی زندگی کہ جس میں بار بار آرگیومنٹس ہوتے ہوں اور بار بار عدم برداشت پایا جاتا ہو, ان دونوں زندگیوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اب وقت یہ آ گیا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد کے اوپر, معاملہ فہمی کی بنیاد کے اوپر اور میوچل انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد کے اوپر, ٹھیک ہے, میوچل رسپیکٹ کی, برابری کی بنیاد کے اوپر ہم ریلیشن شپس کو قائم کریں اور خاص طور پہ بچوں کو مد نظر رکھیں, ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کو خاص طور پہ وقت دیں. ایک بہت ہی زبردست اسکالر, مجھے اس کتاب کا نام نہیں یاد آ رہا, مگر اس نے اس کتاب کے اندر یہی پوائنٹ شیئر کیا کہ خاص طور پہ مردوں کے حوالے سے, کیونکہ یہ چیز سامنے آتی ہے کہ مرد جو ہے وہ خواتین کو وقت نہیں دیتے, ان کی جو ہے شکایتوں کو نہیں سنتے. اس کے حوالے سے یہ تھا کہ خواتین خاص طور پہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کی شکایتوں کو سنا جائے. They do not want to solve it. یعنی آپ کم سے کم ان کو سنا جائے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس کسی بھی چیز کو سالو کر دیا جائے. ہمیں اپنے اندر برداشت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جو سب سے زیادہ طلاق کے راگ لاپتے ہیں اور رشتوں کو توڑ دیتے ہیں. ہمیں سب سے زیادہ برداشت اپنانے کی ضرورت ہے اور معاملہ فہمی کو فروغ دینے کی ضرورت ہے, انڈرسٹینڈنگ کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. ناظرین پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اپنے میزبان ولید شیخ کو دیجیے اجازت.